بالحق ثم الصلاة على وسيله وليه باب الحكمة مولانا موفق جد الحسنين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم. امام بارگاہ جاٹان جو محلے امام بارگاہ ہے اس میں ہم نے اپنی تمام تقاریر اسی آیت کے ذیل میں کی اور آج کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو معروضات آپ تک نہ پہنچا سکے وہ آپ تک پہنچ جائے. چونکہ مجمع کچھ نیا ہے اور کچھ پرانا ہے تو وہ کچھ چند واقعات جو اس آیت کے ذیل میں ضروری ہیں تاکہ انسان کا ذہن وہاں تک پہنچ جائے جہاں ہم لے جانا چاہتے ہیں. قرآن مجید کی بہت ہی مشہور معروف آیت کریمہ کہ جو اس ہندوستان میں رہنے والا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا ہمارا بزرگ بھائی ہندو بھائی وہ بھی اس آیت کریمہ کی فضیلت سے مکمل واقف ہے. مسلمان بھائی تو واقف ہے ہی ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن ہمارا ہندو بھائی اس قرآن کی آیت کریمہ سے مکمل طریقے سے اس بات کو جانتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اتنی فضیلت ہے کہ اس سے ہم کو مدد ملتی ہے. اچھا آیت کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس معبود کے نام سے کہ یہاں موجود ہیں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان کیوں، رحیم کیوں؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم. رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نعمتیں، جس کی رحمتیں، جس کی کرامتیں ہر انسان کے لیے ہو، چاہے وہ اس کی وحدانیت پہ اقرار کرتا ہو کہ نہ کرتا ہو، اسے مانتا ہو کہ نہ. اور رحیم اس کے خاص بندوں کے لیے، شاکروں کے لیے، متقیوں کے لیے جب اس کی رحمان کی رحمتیں چلتی ہیں تو وہ یہ فرق بھلا دیتا ہے کہ یہ گھر کسی کافر کا ہے، مومن کا ہے، ظالم کا ہے. جب اس کی ہوائیں چلتی ہیں تو اس فرق کو مٹا کر وہ اس گھر بھی پہنچتی ہیں کہ جس گھر میں اس کا کفر کیا جاتا ہے، اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس کو مانا نہیں جاتا، اور اس گھر میں بھی پہنچتی ہے جہاں اس کا نام لیا جاتا ہے. بس عزیزو، آئیے اپنے آئند امام کے حضور چلتے ہیں. یہ ہم نے دیکھ لیا کہ دنیا میں اس آیت سے انسانیت فیض اٹھا رہی ہے. منشیتا اگر فیض اٹھا رہی ہے تو اس آیت کریمہ سے فیض اٹھا رہی ہے. لیکن امام کے حضور چلے، مولا اس کی کچھ فضل بیان کر دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی انسان مومن کے لفظ نہیں ہے. اس سے پہلے میں آپ تک ایک بات چاہتا ہوں پہنچانا کہ انسان بہت بڑی چیز ہے. ایک سوال ہے شیعہ ہونا بہت بڑی بات ہے. انسان جب شیعہ ہوگا تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ مومن ہو، اور جب مومن ہوگا تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ انسان ہو. اور انسان جب ہی ہو سکتا ہے جب انسان میں انسانیت پائی جاتی ہے. اگر انسان میں انسانیت نہیں ہے تو اسے کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مسلمان ہوں.
میں شیعہ ہوں، جب تک کہ ہم میں انسانیت نہ آ جائے ہم کسی دھرم کسی مذہب کے ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ تو امام نے فرمایا اگر کوئی انسان اس آیت کو پڑھنا اپنا عمل بنا لے، انسان کی بات ہے، مومن کی بات نہیں ہے، ان کے چاہنے والے کی بات نہیں ہے، ان کے شیعہ کی بات نہیں ہے، کوئی انسان اس آیت کو پڑھنا اپنا عمل بنا لے تو اگر محتاج ہو تو محتاجگی دور ہو، فقیر ہو تو فقیری سے نجات مل جائے، بیمار ہو تو شفا پائے، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ مکمل طریقے کی کامیابی اس انسان کو ملے گی۔ آگے فرمایا سن اگر وہ انسان مومن ہے، مومن کی صفات آپ حضرات کے سامنے ہے، مجھے زیادہ گہرائی میں نہیں آنا، طول نہیں دینا، ایک مطلب اگر وہ مومن ہے اور اس آیت کریمہ کو پڑھنا اپنا عمل بنا لے اور پورے سرات سے گزرے، کون پورے سرات؟ کیا پورے سرات؟ بال سے زیادہ باریک، اور اس آیت کو پڑھتا ہوا گزر جائے تو شعلہ جہنم سخت ہو جائے گی اور جہنم آواز دے گی اے مومن گزر، جلدی گزر، تیرے اس عمل نے میرے شعلوں کو سخت کر دیا۔ عزیزوں ایک واقعہ ایسے انسان کا جس کو انسانیت انسان کہتے ہوئے شرمائے، ہم اسے انسان کیسے مان لیں، ہم اسے انسان کیسے کہہ دیں کہ جس کے اشارے پر موت کی گولیاں سنسان ہو جائیں، ہم اسے انسان کیسے مان لیں جو بھائی کو بھائی سے الگ کر دے، جو بہن سے بھائی کو جدا کر دے، جو ماں سے بیٹے کو چھین لے، جو بیٹے کو ماں سے چھین لے۔ کوئی منشیتا اس بات کو نہیں مانتی کہ ہم اسے انسانیت کہیں اور انسان کہیں۔ اگر ہم اسے انسان کہیں گے تو یہ انسان لفظ کے لیے شرمندگی ہوگی، ہم اسے انسان نہیں مان سکتے جس کے اشارے پر گولیاں ہو جائیں، مانگے سنسان ہو جائیں۔ اگر ایسا شخص بھی اس خدائے بند عالم کے نام کا سہارا لے تو تاریخ نے بارہا لکھا کہ ایسے انسان کی، ایسے بدبخت کی خدا نے چند لمحات کے لیے صحیح مگر مدد کی۔ کون بدبخت؟ اس دنیا میں ایسے بہت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنے کو خدا کہلایا، مگر آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ایسے کے ماننے والے ہیں کہ جس کو لوگوں نے خدا کہا ہوگا میں خدا نہیں ہوں، ایسے کے ماننے والے ہیں مگر کاش ہم بھی یہ کہہ کے نکلے کہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، ہم تو یہ کہہ کے نکلتے ہیں میں کر دوں گا، مار ڈالوں گا، امام بارگاہ میرے ابا کا ہے، ہمارا بھی امام بارگاہ ہے مولانا، اچھا آپ کا امام بارگاہ، مجھے کس نے حق دیا امام بارگاہ میرا کہنے کا، مسجد میری کہنے کی؟ جو آج زمانے میں خاص کر محرم رمضان میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کہیں جائیے اسلام کو پیچھے، ارے ہمارا بھی ایک عزا خانہ ہے، اچھا آپ نے عزا خانہ بنوایا، مسجد تعمیر کرائی، اس کے بعد آپ نے اس میں درخت لگا دیا، پھول کا، پھل کا، کسی چیز کا، آپ کو حق نہیں ہے اس کا پھل لے سکیں۔ وہ مسجد ہے اللہ کے نام کی، آپ نے اس کو اللہ اور مولا کے لیے وقف کیا ہے، آپ کو یہ حق نہیں ہوتا کہ آپ یہ چیزیں ٹھوک کر کہیں میرا عزا خانہ، ہمارا عزا خانہ۔ اگر میں ماتم نہ کروں تو یہ بچے نہیں کرتے، اچھا تمہارے ماتم تو حسین محتاج ہے، سارا سنسار حسین کا محتاج ہے، ساری دنیا حسین کی محتاج ہے، مگر کہاں گئے ہم لوگ؟ یاد رکھیے یہ پیچھے اشعار لکھے، شعر کچھ 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں مولا عباس کے لیے، یقیناً جو مولا عباس کا علم اٹھائے گا وہ کامیاب ہے، کامران ہے، سعید ہے، مگر جو سے مراد ہر جو نہیں ہے۔ شرط ہے کہ مومن ہو، عباس کو ماننے والا ایسا نہ ہو کہ جب چوتھے امام دیکھیں تو یہ کہیں جب میں کسی ایسے کو دیکھتا ہوں کہ جو اس کی داڑھی نہیں ہو، معاف کی جگہ میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، باخدا میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، اور دوسری بات کی میں وطن میں نہیں ہوں، شاید وطن میں کوئی کہنے لگے بھائی اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، میں کسی کو نہیں جانتا، اپنی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب کسی داڑھی منڈے کو چوتھے امام دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں مجھے اپنے بابا حسین کا قاتل نظر آتا ہے۔ تو جو عباس کا اٹھانے والا اگر داڑھی منڈا ہو تو اس طرح اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس طرح اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دل دکھانا، عباس شجاع تھے، بہادر تھے، اور سواب ہوا نعرہ حیدری،
شجاعت اور بہادری اس وقت ہوتی ہے جس وقت انسان اپنے پہ قابو کر لے. مجھے معلوم ہے کہ کوثر بھائی مولانا کوثر صاحب قبلہ میرے بچوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کہ اسلام میں محمد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن لمبائی چوڑائی میں طاقت میں میرے سے زیادہ ہوں. 2 منٹ دیں گے ادھر ادھر ہو جائے گا، مگر سب کچھ ہوتے ہوئے اگر میں کچھ نہ کروں تو تب ہوں طاقتور. اگر برداشت کا مادہ میرے اندر ہے تو ہوں میں طاقتور. اور یہی عباس علیہ السلام میں تھا، سب کچھ تھا. مدینہ کی زندگی سے لے کے کربلا تک آقا نے یہ کہا، آقا نے یہ کہا، سب کچھ کھا لیا. ہمارا موضوع تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا بدبخت جس کو انسان کیسے ہوئے شرمائے. کون؟ فرعون. فرعون نے دنیا میں غلط گری کر رکھی تھی. خدا عالم نے ہاتھی بھیجا، ہاتھی گھر میں آ گیا، پرورش ہو گئی. مجھے پوری طرح مجھے پرورش نہیں پڑھنا، اشارے سے گزرنا. پرورش ہو گئی، موسیٰ کا حکم ہوا اس کو سمجھاؤ. موسیٰ نے تبلیغ کرنا سمجھانا شروع کیا، مگر دنیا اس کو خدا مان رہی تھی. اگر آج مولانا قاسم کے پاس 2 روپے ہو جائے تو کسی کی نہیں سنتے، تو دنیا خدا مان رہی تھی. اسے موسیٰ کی بات کیسے اچھی لگتی، لہذا پھر انہوں نے ایک نبی سے سرکشی کرنا شروع کیا. اور موسیٰ جیسا اولو العزم نبی کوہ طور پہنچا. شاید ہاتھوں کا جوڑا ہوگا. معبود میں نے فرعون کو بہت سمجھایا مگر فرعون کو میری بات اچھی نہیں لگتی. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام اگر کسی کے لیے دعا یا بد دعا کرے تو اس کا ریئیکشن فوراً ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر کوئی معصوم بد دعا کرے، کوئی نبی معصوم بد دعا کرے، فوراً ہونا چاہیے. مگر موسیٰ جیسے نبی کا یہ عمل 3 روز باقی رہا اور فرعون سلامت رہا. 3 روز موسیٰ کوہ طور تک پہنچتے رہے. شاید ہاتھوں کو جوڑتے ہوں گے، دعا کرتے ہوں گے، بد دعا اس کے لیے کرتے ہوں گے. جب 3 روز دعا کر چکے تو موسیٰ کا ذہن، نبوت کا ذہن دوڑ گیا. کوئی بات ضرور ہے جو میں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا. کوہ طور پہنچے، ہاتھوں کو جوڑا، معبود کے اندر تو کفر فرعون پسند ہے. ندائی میں حبیب جب کفر فرعون تجھ کو پسند نہیں ہوتا ہے تو مجھے کیسے پسند ہوگا؟ کہ معبود کا عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ معبود کا عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ ندائی میں حبیب کیا تم نے فرعون کے صدر دروازے پر دیکھا کس کا نام لکھا ہے؟ کہ معبود میں نے تو غور نہیں کیا یہ ہے رحمان الرحیم. میں نے تو غور نہیں کیا کہ جا کر دیکھو فرعون نے اپنے صدر دروازے پر ہمارا نام لکھا ہوا ہے. اب خدا فرماتا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو کوئی بندہ وہ خواہ کیسا ہی ہو میرے نام کا سہارا لے اس کے بعد اس پر فوراً عذاب نازل کروں. موسیٰ نے ہاتھوں کو لوگ معبود کہ اس پر عذاب نہیں ہوگا. کہیں عذاب تو ہوگا، ڈوبے گا، برباد ہوگا، لیکن بتانا ہی چاہتا تھا کہ میں ایسا رحمان ہوں کہ اگر فرعون جیسا بدبخت بھی میرے نام کا سہارا لے تو یہ بات میرے عذاب سے بچ جاتا ہے. بس میرے جوانوں یاد رکھیے گا، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے رہنا، اللہ کے نام کی تسبیح مارا جپتے رہنا، یہ اور اپنی برائی اور سرکشی پر قائم رہنا اس بات کی دلالت ہے کہ اگر انسان اللہ کا نام بھی لیتا رہے اور برے اعمال بھی کرتا رہے تو ایک دن فرعون والا آتا ہے کہ وہ غرق ہو جاتا ہے، کوئی بچانے والا میسر. ایک صلوات پڑھیں. آپ تو اس کے چاہنے والے ہیں کہ جس نے آپ کو ایسی زندگی بخشی کہ جس کا کوئی دنیا میں جواب نہیں دے سکتا. اسی آیت کے ذہن میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے. اس روایت کو تاریخ نے 2 سے لکھا ایک نبی محمد سے. صلوات پر محمد والا. ایک جناب عیسیٰ سے. بڑا نبی ہے جناب عیسیٰ، جہاں پہ میرا نام مطالعہ ہے.
وہاں پہ جا کے منسوخ ہے. جناب عیسیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک گورستان سے گزر رہے تھے کہ قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا. عیسیٰ کی نبوت کی آنکھوں نے اس عذاب کو دیکھا, اپنے اصحاب سے کہا جلدی گزرو یہاں سے. لہذا اصحاب جلدی گزر گئے بغیر کسی چو چرا کے. اصحاب جلدی گزر گئے بغیر کسی سوال کے. حضرت محترم جب چند روز بعد واپس پلٹے تو اب نبی کی نبوت نے, نبی کی آنکھوں نے ایک منظر عجیب دیکھا کہ کل تک جس قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا, آسمان سے قبر تک آگ برس رہی تھی, قبر سے آگ نکل رہی تھی, اس قبر کا نقشہ بدلا ہوا ہے. رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں, قبر سے نور ساطع ہو رہا ہے. نبی نے ہاتھوں کو جوڑا, معبود کل کیا تھا آج کیا ہے, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, میری پریشانی کو دور کر. اس لیے کہ جو انسان کوئی کام کرتا ہے, اچھا کام برا کام کی حیات میں کرتا ہے, مرنے کے بعد کسی انسان میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ کوئی اچھا کام کرے کوئی برا کام کرے. بابو اس نے مرنے کے بعد کون سا ایسا کام کر لیا. تو یہاں پر ایک بریکنگ میں جو ہمارے مجبور ہیں, ایک بات اور سن لیجیے گا. کوئی انسان بھی ہو, اس نے پیسہ جمع کیا, دولت جمع کی, افسر بھائی بیٹھے ہوئے یہاں سے, میں ان کی مثال دے سکتا ہوں, کل مجھے کچھ کہیں گے. انہوں نے پیسہ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد موت قریب ہے, کسی کو نہیں پتا کب آئے گی, اس کو تو آنا ہے. انہوں نے اپنے پیسے کو اچھی جگہ نہیں لگایا. بچے کا بھی ان کے اوپر فرض ہے, بچے کے لیے چھوڑ کے جائیں, لیکن کوئی اچھا کام بھی کرے. انہوں نے اس پیسے کو جمع رکھا, میرا بیٹا کام کرے گا. ایک دن موت آ گئی. اب اگر کوئی انسان ایسی حالت میں مر گیا اور بچے نے اس پیسے کو بری جگہ لگایا, شراب کی دکان کو, کوئی اور برا کام سنیما ہال بنا دیا, تو یاد رکھیے باپ جو پیسہ چھوڑ کر گیا تھا اس میں مکمل شریک ہے. اسے معلوم تھا کہ میرا بچہ یہ بھی کر سکتا ہے, ہر باپ بچے کو جانتا ہے. لیکن اگر ان کے بیٹے نے اچھا کام کیا, مسجد تعمیر کی, تو ثواب تو ملے گا, مگر تھوڑا بہت. جانتے ہیں کیوں؟ الاعمال بالنیات. انہوں نے نیت نہیں کی, بچے کی نیت تھی. تو عیسیٰ نے معلوم کیا معبود اس نے مرنے کے بعد کون سا کام کر لیا جس کا عذاب ٹل گیا. کہا اس مغرور نے جس کے پاس چند سکے ہو گئے تھے, تھوڑا بہت ایک آدھ وقت کتاب کا پڑھ لیا تھا, اس نے لوگوں کا جینا دشوار کر رکھا تھا, غریبوں کی فقیروں کی بوسیلہ طلباء کی ہنسی اڑاتا تھا, سینہ ٹھوک کر چلتا تھا, زمین تو دیکھتا ہی نہیں تھا. اس نے وہ حال کیا تھا کہ جو انسان کبھی نہیں کر سکتا. کہ معبود سب کچھ سمجھ گیا, مگر مرنے کے بعد کون سا کام کر لیا. کہا اس نے مرنے سے پہلے اپنے پاس, اپنی بیوی کے پاس ایک بچہ چھوڑا تھا. اس نے ایک بچہ چھوڑا تھا اور اس بچے کو اس کی ماں نے ایک مدرس کے پاس پڑھنے کو بٹھایا ہے, اور بچے نے آج ہمارا نام لیا ہے. لہذا چند لمحات کے لیے ہم نے اس پر سے عذاب کو ہٹا دیا, رحمت نازل کر دی. حضرت اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اگر کوئی بدترین انسان ہو, بدبخت انسان ہو, جو دنیا کو ستا رہا ہو, اگر اس کا بچہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ رحمان الرحیم کا نام لے لے تو اس کے باپ پر عذاب نہیں ہوتا. اور جس کے بیٹے نے صرف نام بھی نہ لیا ہو بلکہ اربوں خربوں انسانوں کو لا الہ الا اللہ. اب ایسی کون سی طاقت و قوت ہے جو عبداللہ اور ابو طالب علیہ السلام پر عذاب نازل کرے؟ اس لیے کہ ابو طالب وہ شخصیت ہے جو تاریخ عرب میں علماء اسلام میں متفق ہے کہ جس کا نام بیضۃ العرب تھا, عرب کی سفیدی. عزیزان محترم, بس اس آیت کو جب ہم پڑھیں گے, اس سے مدد چاہیں گے, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے ہوں کہ امام نے جو اقوال پیش کیے, امام رضا صاحب کہ مومن جب
پورے سرات سے گزرے گا تو جہنم کے شعلے سرد ہو جائے. تو ہم ایسے ہوں گے کب؟ غم حسین بیٹھتے تو زمانہ ہو گیا. ایسا غم حسین ایک معجزہ، کیسا درس کہ ہر قوم ترستی ہے ایسے درس کو. مگر پھر بھی وہی باتیں جو رسول کے سامنے کفار و مشرکین کرتے تھے. آئے آ کر کہا کہ نبی، اگر آپ نبی ہیں تو یہ کر کے دکھائیے. کیا کریں؟ کہ اس درخت کو، کھجور کے درخت کو اٹھائیے، یہاں سے اٹھ جائے، جڑ زمین اٹھے، شروط لاگو ہو گئی اور آپ کے سامنے آئے اور آپ کے پاس نصب ہو جائے. نبی نے کرنا تھا، کر دیا. معجزہ اس کو کہتے ہیں. انہیں نہ ماننا تھا، نہیں مانا. آج ہمارا بھی وہی کردار ہے. حسین نے کہا